کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، دنیا میں اگر کوئی برگزیدے کا بیٹا، پسندیدے کا پوتا اور خلیل کا پڑپوتا ہے تو وہ تنہا یوسف ہے۔ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ اللہ رب العزت نے اس جلیل القدر انسان کے واقعے کو اپنے کلام مجید میں ذکر کرتے ہوئے اسے بہترین واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اذ قال یوسف لابی، بچپنے میں ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے بابا کو کہنے لگے، بابا آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اور وہ خواب کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نبی تھے، چھوٹے سے یوسف کی زبان سے یہ خواب سن کر حیران و شگفتہ رہ گئے۔ فرمانے لگے لا تقص علی اخوتہ، بیٹے مجھ کو تو اس خواب کی بات بتلا دی ہے، اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتلانا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پردادا حضرت خلیل اللہ کے وارث بننے والے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھ کو تو یہ بات بتلائی ہے اور کسی کو نہ بتلانا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یوسف کے باپ یعقوب نے جس بات کی حفاظت کی خاطر یوسف علیہ السلام کو اس بات کے بیان کرنے سے روکا، وہ واقعہ ہو کے رہا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے سوتیلے بھائی یہ بات سنیں گے تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے یہ خواب نہ سنے نہ ان کو نقصان پہنچے۔ لیکن رب نے فرمایا انہونی ہو کے رہتی ہے، ہونی ہو کے رہی۔ ایک دن بڑے بھائی کہ جن کی تعداد مفسرین نے 10 لکھی ہے، اکٹھے بیٹھے کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اونچے لمبے تڑنگے جوان اور یوسف ننھا منا انسان، لیکن باپ کی ساری محبتوں کا مرکز ننھا یوسف بنا ہوا ہے۔ ہماری طرف تو باپ کی وہ توجہ نہیں ہے جو یوسف کی طرف۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبری اور ہونے والے رسول کی وجہ سے تھی کہ حضرت یعقوب نے ان کی پیشانی میں دمکتے ہوئے نور سے یہ پہچان لیا کہ اللہ نے ابراہیم کی مسند کا وارث اگر بنانا ہے تو یوسف کو بنانا ہے۔ کہنے لگے پھر اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اس کو قتل کر دو تاکہ باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور ہماری طرف مرکوز ہو جائے، ہم باپ کی محبتوں کا مرکز و محور بن جائے۔ ایک نے کہا لا تقتلوہ، نہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر ہمارا بھائی ہے، تمہاری غرض و غایت تو صرف باپ کی آنکھوں سے دور کرنا ہے، یہ مقصود تو نہیں کہ تم کوئی اس کے دشمن ہو۔ اصل تو تمہارا مدعا یہ ہے کہ باپ کی محبت کا مرکز یہ بنا ہوا ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ باپ کی محبت کا مرکز یہ نہ رہے ہم ہو جائیں۔ اس کے لیے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں اندھیرے کنویں میں اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، ہمارے ہاتھ خون سے بھی محفوظ رہ جائیں گے، باپ کی محبت کا مرکز بھی ہم بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں آپس میں یہ فیصلہ ہوا اور ایک دن مل کے اپنے بابا کے پاس گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اس قدر پیار اور اس قدر محبت تھی کہ لمحے بھر کے لیے یوسف کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنا گوارا نہ کرتے، اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو بے پناہ حسن عطا کر رکھا تھا، اس قدر حسین و جمیل تھے،
کہ کسی انسان کی نگاہ آپ کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی، اس قدر اللہ نے خوب رو بنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان باطنی تمام خوبیوں سے بھی متصف تھے جن سے کسی نبی کو متصف ہونا چاہیے۔ چنانچہ لمحے بھر کے لیے حضرت یعقوب یوسف کو جدا کرنا گوارا نہ کرتے، ایک دن سارے بیٹے اکٹھے ہو کے آئے، کہہ لگے بابا ہم شکار کے لیے جنگل کی طرف جا رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اپنے ننھے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یعقوب بے سال کا کہہ لگے نہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ کہہ لگے بابا کیوں نہیں بھیجتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے، چھوٹا سا تو ہے، تم آپس میں شکار میں تفریح میں لگے ہو اور کوئی جانور آئے اور میرے یوسف کو اٹھا کے لے جاؤ۔ بے ساختگی میں کلمات نکل گئے، بیٹوں کے ذہن میں تدبیر آ گئی، انہوں نے یہ بات دل میں بٹھا دی۔ کہنے لگے بابا کیسی بات کرتے ہو، ہم اتنے جوان، اتنے طاقتور، اتنے توانا، اتنے تندرست، اتنے شاہدور، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ باپ نے انکار کیا، بیٹوں نے اصرار کیا اور بہانہ محبت کا بنایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارا ننھا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو شکار کے لیے۔ باپ مجبور ہو کر اجازت دے دیتے ہیں، بھائی یوسف کو لے کے چلے۔ جنگل میں پہنچے، نیت پہلے ہی بری تھی، ایک اندھا کنواں تاک رکھا تھا، اس کی منڈیر پہ یوسف کو رکھا، کہنے اس میں گراؤ۔ کس کا باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، محبت دلوں میں بدل جائے گی، اس کو کنویں میں پھینک دو کہ باپ کا سایہ شفقت اس سے چھن جائے۔ قرآن اور یہی سورہ یوسف کے عبرت کے پہلو ہے کہ لوگوں سن لو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی قدرتوں کے درش میں دیکھو اور اس بات کو ملاحظہ کرو کہ کائنات اس کو قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کو رب نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور جس کو رب نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنے دنیا کی کوئی طاقت اس کو فائدہ بخش سکتی۔ نبی کے بیٹے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ توبہ کے بعد ان کو بھی نبوت مل گئی، بعض مفسروں نے لکھا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 10 جوان بھائی ارادہ کیا کہ باپ کے سایہ شفقت کو چھینے۔ قرآن کے الفاظ ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ادھر انہوں نے یوسف کو کنویں کی منڈیر سے دھکا دیا، ادھر ہم نے جبریل کو حکم دیا جاؤ جبریل میرا یوسف کنویں کی تہ میں بعد میں پہنچے، تیری آغوش میں پہلے پہنچ جائے۔ یہ لوگ اس سے باپ کا سایہ شفقت تو چھین سکتے ہیں، رب کا سایہ رحمت تو نہیں چھین سکتے۔ کیا ہوا اگر باپ کا سایہ شفقت نہ رہا؟ رب کی نظر کرم تو باقی ہے۔ قرآن اللہ اکبر، اللہ نے ننھے سے یوسف پہ اپنی وحی نازل کر دی، پتہ نہیں ابھی نبوت کب ملنی تھی۔ بھائی دشمنی پر آمادہ ہوئے، اللہ نے بچپنے میں ہی وحی نازل کر دی۔ دیکھو دنیا جس کا برا چاہے وہ نہیں جانتی اور دنیا والے نہیں سمجھتے کہ ان کے برا چاہنے سے رب کسی کا برا کرتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے لیے برا چاہتے ہیں، اللہ اس برائی میں سے بھلائی کے ذرائع نکال دیتا ہے۔ یوسف کے لیے بھی یہی ہوا کہ نبوت عموماً تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، وہی اترتی ہے،
لیکن یہاں بھائیوں نے دشمنی اختیار کی، اللہ نے بچپنے میں ہی وحی نازل کر دی، اور قرآن تیرے اتارنے والے پر قربان۔ عرش والے نے کیا کہا؟ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ یوسف ایک دن آئے گا تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود تیرے سامنے بے سہارا کھڑے ہوں گے۔ قرآن تجھ کو بے آسرا بنانے والے ایک دن خود تیرے سامنے آئے آئے۔ یاد رکھنا ذرا قرآن کی بات ہے۔ قرآن نے کہا، عرش والے نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک دن آئے گا یہ تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج سمجھتے ہیں تجھ کو بے سہارا، اور دنیا والوں رب جس کا سہارا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بے سہارا بنا سکتی۔ اللہ تو ہم سب کا سہارا بن جا۔ اللہ نے سکتا دیا، سمجھا گرا، جانے کیا ہوا۔ ادھر جبریل نے اپنی آغوش سے لیا اور پیار سے زمین پہ بٹھا دیا کہ یوسف کو چوٹ نہ لگے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ ادھر ایک پلان بنایا، یوسف کے کرتے کو اتارا۔ آئے آئے سوتیلا پن کتنا کڑوا ہوتا ہے، جس کو متریا کہتے ہیں، کتنی تلخی ہوتی ہے۔ سوتیلا بھائی تھا نا، دھکا دیتے ہوئے کرتا بھی اتار لیا اور اس کو پھاڑا، ایک جانور کا خون اس پہ لگایا، رات کے ہونے کا انتظار کیا کہ دن میں عموماً عیب کھل جاتے ہیں، اندھیرے میں عیوب چھپ جاتے ہیں۔ رات کو روتے پیٹے ہوئے باپ کے پاس آئے، کہہ لگے بابا وہی ہوا جس کا تجھے ڈر تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ہم کھیلنے کے لیے باہر نکلے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا، واپس آئے تو دیکھا بھیڑیا یوسف کو کھا چکا ہے، یہ اس کی قمیص ہے داغدار خون سے اور پھٹی ہوئی۔ ہمیں یقین ہے تم مانے گا تو نہیں، لیکن ہوا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جھوٹ بولتے ہو، سمجھ گئے کہ ان کو بہانہ بنانا بھی نہیں آیا ہے، میری ہی بات کو لے لیا، فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہو، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ادھر جس ویران کنویں میں یوسف کو پھینکا تھا اس طرف سے قافلے کا گزر ہوا، اس قافلے نے وہیں پہ پڑاؤ کیا، یہاں یہ بوتا تھا، اس نے کہے پڑاؤ کرنا تھا، رب نے پڑاؤ کروایا، وہاں اتر پڑے، اپنے طبقے کو کہنے لگے کہ جاؤ پانی نکال کے لاؤ کنویں سے۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ اللہ اکبر، قرآن کی تعبیر ذرا سنو، ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، اور جب جھک کے نکالنے لگا جان کے دیکھا کہ پانی کتنا گہرا ہے، کیا دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں بلکہ چاند نکلا ہوا ہے۔ اس قدر حسین یوسف قال یا بشرا ھذا غلام، اونچی آواز سے پکار کے کہنے لگا او قافلے والو بات کیا ہو، کنویں میں پانی نہیں چاند نکلا ہوا ہے۔ نبی سے حسین کس کا چہرہ ہوتا ہے، اور پھر یوسف تو حسینوں کا حسین تھا۔ یا بشرا ھذا غلام واسروہ بساق واللہ علیم بما یعملون۔ فرمایا یوسف کو دیکھا قافلے والوں نے دیکھتے ہی رہ گئے، اتنا خوبصورت چہرہ کہاں دیکھا تھا۔ ادھر بھائی بھی دیکھ رہے تھے، جب یوسف کو کنویں سے نکالا اور لے کر چلنے لگے، بھائی آگے، اتنی سنگدلی ہوتی ہے سوتیلا پنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یوسف کو لیا اور چلنے لگے، بھائی آ کے کہنے لگے یہ تو ہمارا نوکر ہے، غلام ہے، کہاں لیا جاتے ہو اس کو، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام۔
کہنے لگے اگر تمہارا غلام ہے تو ہم سے پیسے لے لو، ہمارے ہاتھ میں بیچ دو۔ قرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، بھائیوں نے چند سکوں کے عوض بھائی کو بیچ دیا، قافلہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر قافلہ چلتا ہے اور ادھر یعقوب کا دل غم سے خالی، اور اللہ تیری قدرت میں قربان کہ پاس چاہے کہ نام یوسف پڑا ہے، یعقوب کو خبر بیٹوں سے الجھ گئے۔ واللہ المستعان، علامہ کرتے کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ اتنا پیار تھا، اتنا پیار کہ پھر جس دن یوسف جدا ہوا اب رونا شروع کیا، 40 برس روتے رہے، ایک دن بھی آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ اور قرآن کہتا ہے آنکھیں رو رو کے خشک ہو گئی، آنسو خشک نہ ہوئے، بینائی چلی گئی رو رو، اتنا روئے بیٹے کے غم میں کہ بینائی چلی گئی، لیکن رونا بند۔ اور اللہ تیری قدرت سے قربان پاس پڑا ہوا ہے اور پتہ چل سکا۔ ذرا سنو واقعہ، اللہ نے کہا کس سے بکاتے یوسف؟ مصر پہنچے، مصر پھر بکے۔ عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا وہ بازار میں گیا، غلاموں کے بازار میں جہاں غلام دکھتے تھے، اتنا خوبرو چہرے والا بچہ دیکھا، جھٹ سے اس کو خرید لیا، گھر لے آیا۔ بیوی نے دیکھا، حیران و شبدر رہ گئی۔ خاوند کہنے لگا بیوی ہمارے گھر بیٹا نہیں تھا، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اس کی پرورش کرنا، مجھے یقین ہے یہ بیٹا ہم کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں دیکھو بھائی غلام بنا کے بیچ گئے تھے، ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں اس کی پرورش کا بندوبست فرما دیا۔ کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ بتلاتا ہے کہ جس کو جی چاہے بچائے اور دشمنوں میں جا کے اس کو پالے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاکھوں بچے قتل کروائے، لاکھوں، جس کے لیے قتل کروائے اللہ نے اس کو خود فرعون کے گھر میں لے جا کے پالا۔ یہ ہے رب کی توحید، یہ ہے رب کی قدرت۔ کہا اس کے لیے بچے مروائے تھے، لاکھوں ذبح کروائے، لو یہ تیرے گھر آیا ہے ذرا مار کے دکھاؤ تو صحیح۔ قرآن رب کی قدرت دیکھو، کہا اس کے لیے لوگوں کے گھر جا کے مارتا تھا کہ یہ نہ پیدا ہو جائے، آج پیدا ہوا تیرے گھر میں لا کے رکھا، ذرا مار کے دکھا تو صحیح، تو اپنی قوت آزما، ہم اپنی طاقت آزمائیں۔ اللہ کی قدرت اس سے قربان، جس کو بچانا چاہے دشمن کے گھر میں جا کے بچائے، اور جس کے لیے بندوبست فرمانا چاہے بھائیوں کے حسد سے بچایا اور وزیر اعظم کے گھر میں لے کے پالا۔ قرآن وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جوان ہو گئے، جوانی آئی، حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ۔ وہ عورت جس کے خاوند نے کہا تھا اس کو بچے کی طرح پالو، شاید یہ بڑا ہو کر ہماری بیٹوں کی طرح خدمت کرے، اسی عورت کی نیت میں فتور آ گئی۔ وراودت التي هو في بيتها، قرآن کے الفاظ کہ وہ عورت اس کی نیت میں خلل آ گیا اور اس نے ہر روز یوسف کو پہلانا اور پھسلانا شروع کیا، برائی پر آمادہ کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے اس عورت کا نام زلیخا رکھا ہے، قرآن حدیث میں اس عورت کا کوئی نام موجود، کتنے کہانیوں والوں نے اس کا نام زلیخا رکھا، اور پھر کتنے کہانیوں والے اس کو ماں زلیخا کہتے ہیں، اماں زلیخا، پتہ نہیں یہ اماں کس قسم کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عورت کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے ہی بیٹے پر ڈورے ڈالنے شروع کیے، جس کو اس کا خاوند بیٹا بنا کے لایا، ڈورے ڈالنے شروع کیے، پھسلانا شروع کیا، بہلانا شروع کیا۔ وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، اور ایک دن اس قدر شیطان اس کے سر پہ سوار ہوا کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے، تالے لگائے،
اور کہنے لگی ہے طلب آؤ